چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت سپریم کورٹ کے 6 ججز کو مشکوک خطوط موصول، خطوط میں پاؤڈر پایا گیا اور دھمکی آمیز تصاویر بنائی گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس شاہد وحید شامل۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شہزاد احمد خان سمیت 5 ججز کو بھی خطوط بھجوائے گئے۔ جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس عابد عزیز اور جسٹس عالیہ نیلم شامل۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو بھی مشکوک خطوط موصول ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو دھمکی آمیز خطوط پر کیا پیش رفت ہوئی؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کا ڈی آئی جی آپریشن سے استفسار۔ پولیس افسر نے عدالت کو بتایا کمیٹی بنا دی ہے، سیمپلز کو فورنزک کے لیے بھجوا دیا گیا، 3 دن کے اندر رپورٹ آ جائے گی۔ سپریم کورٹ کے 4 ججز کو بھی اسی طرح کے خطوط ملے ہیں۔ سی ٹی ڈی افسر نے بتایا ابتدائی تفتیش کے مطابق یہ لیٹرز راولپنڈی جی پی او سے آئے۔ کچھ لیٹرز پر بھجوانے والے کا نام ریشم اور کچھ پر ریشما لکھا ہے۔ عدالت نے سائفر اپیلوں پر سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس کا ججز کے خط پر فل کورٹ بنانے کا اندیا، ہو سکتا ہے اگلی سماعت فل کورٹ کرے۔ از خود نوٹس کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، کہا عدلیہ کی آزادی پر کسی قسم کا حملہ ہوا تو سب سے پہلے میں اور میرے ساتھی کھڑے ہوں گے۔ وزیر اعظم کو بھی واضح کیا عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ججز کے خط کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ ججز کو یقین ہونا چاہیے کہ ان کو کوئی خطرہ نہیں، ایسا نہیں کہ اگر کوئی شکایت ہو تو وہ ججز کے گلے پڑ جائے۔ سماعت 29 اپریل تک ملتوی۔ ججز کا خط بتا رہا ہے مداخلت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، یہ مداخلت اب بند ہونی چاہیے۔ از خود نوٹس میں جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس، کہا یہ درست ہے سیاسی انجینئرنگ ہوتی رہی، تاثر ہے یہ عدالت بھی ملوث تھی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ججز کے اس خط کو غنیمت جانتے ہوئے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کا سدباب ہو سکے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کرنا ہوں گے، ذمہ داروں کے تعین کے ساتھ طریقہ کار بھی واضح کرنا ہوگا۔ ججز خط پر انکوائری کمیشن کے لیے ناصر الملک اور تصدق جیلانی کے نام سپریم کورٹ نے تجویز کیے۔ وزیر قانون سے ملاقات میں تصدق جیلانی نے مشروط آماد کی ظاہر کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا نامزدگی سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر ایسی عجیب و غریب باتیں ہوئیں جس پر مجھے خود تصدق جیلانی سے شرمندگی ہوئی، ایسے میں کوئی شریف آدمی کیا کرتا۔ تصدق جیلانی نے بھی انکار کر دیا۔ چیف جسٹس نے واضح کیا سپریم کورٹ میں وزیر اعظم انتظامیہ اور مقننہ کے سربراہ کے طور پر میٹنگ میں بیٹھے، یہ اجلاس کسی چیمبر یا گھر میں نہیں ہوا۔ ایک طرف انتظامیہ، دوسری جانب عدلیہ کی انتظامیہ بیٹھی۔ اٹارنی جنرل بولے ایک طرف عدلیہ کی آزادی، دوسری طرف ایگزیکٹو کی ساکھ خطرے میں ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملاقات، صدر اور مسلح افواج کے کمانڈر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ آرمی چیف نے صدر مملکت کو دہشت گردی کے خلاف جاری فوجی آپریشن سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت کا رخنہ ڈالنے والے عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے عزم کا اظہار۔ فرانس کے سفیر نکولس گیلے کی وزیر اعظم سے ملاقات، شہباز شریف نے صدر میکرون کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دی۔ وزیر اعظم کا تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب، ذرائع کے مطابق معاشی اور سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا، مختلف قانونی معاملات بھی زیر غور آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الفطر پر 4 چھٹیوں کی منظوری دے دی۔ 10 سے 13 اپریل تک تعطیلات ہوں گی۔ بدھ سے ہفتے تک عید اور اتوار کی چھٹی ملا کر 5 ہو گئی۔ ایکس کی بندش کا کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ کا وزارت داخلہ کی رپورٹ پر سخت برہمی کا اظہار۔ عدالت نے 17 اپریل کو سیکرٹری داخلہ کو طلب کر لیا۔ جوائنٹ سیکرٹری داخلہ نے عدالت کو بتایا سیکورٹی ایجنسیز کی رپورٹ پر ایکس بند کیا گیا۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا ہر چیز لکھ کر دیں، کیا سیکورٹی تھریٹ ہے؟ صرف قیاس پر مبنی رپورٹ ہے، اس سے بہتر تو میرا سیکرٹری رپورٹ بنا دے گا، کیا لکھواؤں؟ یہ سرکار تھکی ہوئی ہے، کام نہیں کر سکتی۔
پیپلز پارٹی 24 سینیٹرز کے ساتھ سینٹ میں سب سے بڑی جماعت بن گئی. پی ٹی آئی اور نون لیگ کے سینیٹرز کی تعداد 19 ہو گئی. جے یو آئی 5, بلوچستان عوامی پارٹی 4, ایم کیو ایم اور اے این پی کی 3 سیٹیں. آزاد سینیٹرز کی تعداد 5 ہو گئی. نیشنل پارٹی, بلوچستان نیشنل پارٹی, کاف لیگ کی 1 سیٹ. ایوان بالا میں موجودہ ارکان کی تعداد 85. خیبر پختونخوا کی 11 نشستوں پر الیکشن نہیں ہوا. خیبر پختونخوا اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر حلف نہ لینے کا کیس. پشاور ہائی کورٹ کا توہین عدالت کی درخواستوں پر نوٹس جاری. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر صوبائی اسمبلی سے آئندہ سماعت پر جواب طلب. جسٹس ایس ایم عتیق شاہ اور جسٹس سید ارشد علی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیس سنا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی چینی قونصلیٹ لاہور آمد. چینی قونصل جنرل ژاؤ شیرین سے ملاقات. شانگلہ حملے میں چینی باشندوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس. کہا چینی شہریوں پر حملہ ترقی و خوشحالی کو سبوتاژ کرنے کی مذموم سازش. پنجاب میں فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنائیں گے. پنجاب میں گندم کی امدادی قیمت 3900 روپے فی من مقرر. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب کابینہ نے منظوری دے دی. چھوٹے کاشتکاروں کو 1.5 لاکھ روپے بلا سود قرضہ دینے کا اعلان. صوبے میں اسپیشل سپیڈی ٹرائل کورٹ قائم کرنے کی بھی منظوری. ریپ اور بچوں پر ظلم کے مقدمات کا تیز ترین ٹرائل کر کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. ترمیم کا مسودہ جلد پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے قانونی امور کی تشکیل کی توسیع. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ایک اور تاریخی سیشن. 100 انڈیکس میں 870 پوائنٹس کا اضافہ. 67,756 کی بلند ترین سطح پر بند. انٹر بینک میں ڈالر 9 پیسے سستا 277 روپے 75 پیسے میں فروخت. ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے تاجروں کی رجسٹریشن جاری. اکثر بازاروں میں تاجروں کو اسکیم بارے بنیادی معلومات حاصل نہیں. تاجر کہتے ہیں حکومت پہلے سہولیات دے اس کے بعد ٹیکس مانگے. یہ بھی کہا اسکیم کامیاب نہیں ہوگی. معاشی مشکلات سے دوچار پاکستان کے لیے آئی ٹی سیکٹر نئی امید بن گیا. رواں مالی سال کے دوران 3 ارب 40 کروڑ ڈالر کی ریکارڈ آئی ٹی برآمدات. دنیا میں آئی ٹی کی 46ویں مارکیٹ بن گیا. ماہرین کہتے ہیں آئی ٹی سیکٹر میں ایمرجنسی نافذ کر کے اگلے 5 سال میں 26 بلین ڈالر کی برآمدات کا ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے. اگر نوجوانوں کو پراپرلی ٹرینڈ کر دیا جائے آئی ٹی اور آئی ٹی انیبل سروسز اور سافٹ ویئر کے اندر اور خاص طور پہ انٹرنیشنل ای کامرس کے اندر، تو یہ صرف 5 سے 6 سالوں کے اندر 26 بلین ڈالر سے زیادہ کی آئی ٹی ایکسپورٹس کرنی شروع کر سکتے. شوگر ملز ایسوسی ایشن نے 10 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت مانگ لی. موقف اختیار کیا. رواں سال ملک میں چینی کی کل پیداوار 75 لاکھ ٹن رہی. ملکی ضروریات کے مقابلے میں 15 لاکھ ٹن کے اضافی ذخائر موجود. 10 لاکھ ٹن چینی کی برآمد سے 1 ارب ڈالر کا زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے. ای سی سی جلد شوگر ملز کی درخواست کا جائزہ لے گی. ڈیزل سستا ہونے کے باوجود ٹرانسپورٹرز کی من مانیاں. ملتان میں ٹرانسپورٹ کرائے خود ساختہ بڑھا دیے گئے. ڈی جی خان، لیا اور راجن پور کے کرایوں میں 300 روپے تک اضافہ. لاہور کا کرایہ 1000 سے بڑھا کر 1200 روپے کر دیا گیا. راولپنڈی اسلام آباد کا کرایہ 1800 سے بڑھا کر 2200 کر دیا گیا. ملتان سے سکھر کا کرایہ 1700 سے بڑھا کر 1800 روپے مقرر. شہریوں کا حکام سے پیٹرولیم مصنوعات سستی کرنے کا مطالبہ. رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بھی مہنگائی کم نہ ہوئی. سبزیاں اور پھل شہریوں کی دسترس سے باہر. پشاور میں بھنڈی 350 روپے اور شملہ مرچ 300 روپے کلو فروخت. پیاز اور توری 200 روپے کلو بکنے لگی. لاہور میں گرا فروشی عروج پر.
प्याज की 280 रुपए में फरोख्त जारी। आलू, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और लीमू की भी जायद वसूली। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सेब, अमरूद, कीनू, केले, खरबूजा और दीगर फलों की तयशुदा कीमत पर फरोख्त को यकीनी बनाने में नाकाम। पंजाब हुकूमत का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मेगा प्रोजेक्ट तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की डिजिटल मॉनिटरिंग का निज़ाम नाफिज किया जाएगा। ट्रांसफर स्टेशन पर नामियाती, गैर नामियाती आयरन और प्लास्टिक वेस्ट की छांटी की जाएगी। सूबे भर में फुल साइट्स और 66 ट्रांसफर स्टेशन बनाए जाएंगे। मरियम नवाज कहती हैं सफाई के मामले में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंध काबीना ने तमाम महकमों में भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म करने की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह ने वज़ीर कानून और एडवोकेट जनरल को हिदायत की वो अदालतों में भर्तियों पर पाबंदी खत्म कराएं। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही, मोनिस इलाही समेत दीगर को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपीलों पर फैसला सुनाया। पीपी 32 से चौधरी मोहम्मद अरशद ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। और नई जहद की मुमताज गुलकारा, पाकिस्तान की पहली पॉप क्वीन नाजिया हसन की आज 59वीं सालगिरह। नाजिया हसन ने पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक को मुतारिफ कराया। अपने भाई ज़ुहेब हसन के साथ जोड़ी ने आलमगीर शोहरत पाई।